الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير صدق الله العظيم. محترم دوستو، آیت مکمل میں نے نہیں پڑھی، صرف آیت کا ایک ٹکڑا میں نے تلاوت کی. یہ جو ٹکڑا ہے اتنا جامع ہے، پوری شریعت، پورا دین اس کے اندر شامل ہے، اور جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرمایا وہ اس میں موجود. قرآن اور حدیث کا خلاصہ. اس مختصر جو آیت ہے اس کا ترجمہ ہے وَهُوَ مَعَكُمْ، اللہ تمہارے ساتھ، ابھی بھی ہمارے ساتھ، ہر وقت ساتھ، اَيْنَمَا كُنْتُمْ، جہاں کہیں تم ہو. یہ تصور جمانا ہے. اللہ معی، اللہ ناظری، اللہ حاضری. حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کو ان کے ماموں نے، سری سقطی رحمت اللہ علیہ نے یہ ذکر دیا تھا 8 سال کی عمر میں. ایک مہینے کے بعد عجیب ان کی کیفیت ہو گئی تھی بچے کی. ایک مرتبہ حضرت سری سقطی رحمت اللہ علیہ نے بڑے بڑے، یوں سمجھو اس زمانے کے تو مشائخ، وہ بیٹھے ہوئے تھے خانقاہ میں. ان سے سوال کیا توکل کسے کہتے؟ اکثر نے جواب دیا کہ اگر اللہ کی طرف سے جو ملے اس پر شکر ادا کرے، نہ ملے صبر کرے. یہ جواب. حضرت سری سقطی رحمت اللہ علیہ نے اپنے بانجے کو، باہر کھیل رہے تھے، کسی سے فرمایا کہ ان کو بلاؤ. بلائے. ان سے فرمایا بیٹا توکل کسے کہ
یہ لوگ تو یہ کہتے ہیں، یہ کیا کہتے ہیں یہ لوگ کہ ملے تو شکر، نہ ملے تو صبر. کیا جواب دیا معلوم بچے نے؟ یہ تو کوفہ کا کتا بھی کرتا ہے. ملے تو شکر کرتا ہے، نہیں ملتا تو صبر کرتا ہے. انسان ہو، انسان کا توکل الگ ہے. سب آنکھیں پھٹ گئی، یہ بچہ کیا بولتا ہے؟ کتے کا توکل ہے یہ تو. ہمیں انسان بنایا، ہم تمام مخلوق میں مکرم ہیں، اشرف المخلوقات ہے، تو اس کا توکل بھی سب سے اونچا ہوگا. یہ بچہ بیان کر رہا ہے. فرمایا بچہ آپ ہی بتا دو تو کہا ملے تو تقسیم کر دیوے، نہ ملے تو صبر کرے. یہ ہے توکل. یہی بات صحابہ میں تھی. اللہ کے رسول جو تھا خرچ کر دیتے تھے، نہیں ملتا تھا صبر. ہمارے سامنے قصے ہیں، میں قصے نہیں دوہراتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ کیا تھی پتہ ہے؟ جو آتا تقسیم کر دیتے. ایک مرتبہ صرف ایک درہم باقی رہ گیا تکیے کے نیچے، بے چین ہے، نیند نہیں آتی، اندر باہر باہر اندر. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حالت دیکھی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی آیت نازل ہوئی، کوئی پریشانی پیش آئی؟ لیکن نہ، کوئی تکیے کے نیچے سے درہم نکالا اور یوں فرمایا یہ میرے پاس باقی رہ گیا، اس لیے میں بے چین. کہیں وفات ہو گئی اور میرے پاس یہ دنیا ہے، اس لیے مجھے بے چینی ہے. یہ ہے تو بہت اونچا توکل بیان فرمایا انہوں نے. تو وہ تھے بھی ایسے اونچے حضرت جنید. تو ان کو یہ ذکر دیا تھا، اللہ معی، اللہ میرے ساتھ، اللہ ناظری، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ حاضری، اللہ ہر جگہ موجود. یہ جس کو حاصل ہو گیا، پوری شریعت پر عمل ہو گیا، پورے دین پر عمل ہو گیا، پورے قرآن اور احادیث پر عمل ہو گیا. جس کو بولتے ہیں علمی زبان میں استحضاء. ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی ایک عجیب بات ہے، وہ فرماتے 14 سال کا خلاصہ میں کہ ڈاکٹر صاحب فرماتے حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ان کی خدمت میں 14 سال واقعیتاً حاصل کیا ہے. اجل خلفاء میں سے ایسے باقاعدہ عالم نہیں تھے، لیکن ایسی باتیں بیان کرتے تھے کہ علماء دنگ تھے. وہ فرماتے ایسی باتیں ہم نے کتابوں میں بھی نہیں دیکھی، یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. وہابی علم ہوتا ہے عطائی. جب تقوی آ جاتا ہے زندگی میں، تقوی کا نور حاصل ہوتا ہے، ایسے علوم اللہ تعالیٰ القا فرماتے ہیں زبان سے جو کتابوں میں نہیں ملا. وہ علم تھا ان کے پاس. بڑے بڑے مشائخ حضرت مولانا شہید اسلام مفتی یوسف لدھیانوی صاحب ان کے خلیفہ تھے. اس سے آپ اندازہ لگاؤ کیسی ہستی ہوگی. مفتی تقی عثمانی صاحب ان کے خلیفہ، مفتی رفیع عثمانی صاحب ان کے خلیفہ. تو وہ کیسے ہوں گے؟ ڈاکٹر عبداللہ، ڈاکٹر نام ہے ان کا، پہلے وکیل تھے بہت بڑے. مختصر بات کہتا ہوں، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے منسلک تھے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ان کو خلافت نہیں دیتے تھے. کوئی خلش تھی،
ان کو اللہ تعالیٰ نے بصیرت دی تھی، پورا احساس ہوا، وہ خود گئے حضرت، حضرت میں نے وکالت کی ہے، میں یہ وکالت چھوڑنا چاہتا، معاف فرمانا اگر کوئی وکیل ہو تو اس میں دیکھیں بہت اچھی بات کہی، میری دل کی بات، بس اسی کا انتظار تھا، لیکن حضرت نے اظہار نہیں فرمایا۔ بڑے لوگ بہت عالی ظرف ہوتے، کم ظرف نہیں ہوتی، انہوں نے خود فرمایا میں وکالت چھوڑنا، بہت اچھی چھوڑ دی، کہ بس اسی کا انتظار تھا۔ حضرت تھانوی نے فرمایا، وجہ پتا آپ کو، مختصر وجہ بتا، حضرت تھانوی فرماتے خود کہ مجھے وکالت کی کمائی میں شک ہے، سارے مقدمات سچے نہیں ہوتے، جھوٹے، اگرچہ حضرت سچے مقدمات لیتے تھے، اس کے باوجود انشرا حضرت تھانوی وکالت چھوڑ دی انہوں نے۔ اور آج کل کی وکالت شک والی کمائی، حلال نہیں ہے وہ مکمل، اور خاص کر کے ہمارے ہندوستان میں سچ کو جھوٹ، جھوٹ کو سچ وکیل لوگ کر، اور جھوٹ بول کے جو کمایا جاوے وہ حرام ہے، چھوڑ دی۔ ڈاکٹری سیکھی انہوں نے، بہت بڑے ہومیوپیتھی ڈاکٹر تھے، عجیب و غریب ان کے حالات واقعات، چلو یہ چھوڑ دیتا ہوں میں۔ تو ڈاکٹر صاحب نے ایک بات بیان فرمائی، انہوں نے فرمایا میں اپنی 14 سال کی حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کی صحبت والی زندگی کا خلاصہ میں بیان کرتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں قسم کھا کے اس پر عمل اگر ہو جاوے، فرماتے ہیں ایسا محسوس ہوگا گویا دل پہ کسی نے برف رکھ دی، ایسی ٹھنڈا سکون محسوس، اللہ کی رحمتیں نازل ہوگی، مشکلات آسان ہوگی، مسائل حل ہوں گے، تنگیاں دور ہوگی، ایسا لگے گا کہ کسی نے رحمت کا، مہربانی کا، شفقت کا ہاتھ میرے سر پہ رکھ دیا، ایسا محسوس کرے گا وہ۔ بہت ساری فضیلتیں بیان کی، بس ان چند الفاظ میں آپ سمجھ لو۔ فرماتے ہیں وہ عمل کر لو آپ، سب ایک دم سے تن متوجہ، اور خاص کر کے مفتی تقی عثمانی اور مفتی رفیع عثمانی صاحب ارادہ، ان دو کو مخاطب کیا، دونوں کو بٹھا کر، ان کے لیے خصوصی بات تھی، ان کے والد صاحب نے ان کو دیا تھا، سپرد کر دیا تھا، حضرت مفتی اعظم مفتی شفیع صاحب، وہ خود اجل خلفاء میں سے حضرت تھانوی رحمۃ، انہوں نے نہیں اصلاح کی، ان کے پاس جاؤ، ان کو سپرد کیا، ان سے بیعت کروائی، تو ان کے لیے فرمایا، عجیب، اللہ مجھے آپ کو عمل کی، اس پر جو عمل ہو گیا پوری شریعت پر، پورے دین پر عمل ہو، یوں سمجھو مرتے ہی جنت، وہ کہتے ہیں خود، بالکل آسان عمل، تو اس کو علمی زبان میں کیا کہتے ہیں معلوم؟ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ کو استحضاء، ہر وقت بس اللہ کا استحضاء، دھیان جس کو بولتے ہیں اپنی زبان میں۔ فرماتے ہیں سب سے بڑی اگر کوئی نعمت ہے تو استحضار الہی،
اور سب سے بڑی اگر کوئی دنیا میں بیماری ہے تو غفلت. اس سے غفلت اللہ سے، آخرت سے، اس سے بڑی کوئی بھی. اور ایک بات یاد ہے، غفلت پیدا ہوتی ہے حب دنیا سے. حب الدنیا رأس کل خطیہ. تو اس کا برعکس کیا ہوگا، مفہوم مخالف، ترک الدنیا رأس کل حسنہ. وہ تو حدیث میں ہے، اور یہ برعکس علماء نے نکالا. تو غفلت پیدا ہوتی ہے آخرت سے، اللہ سے. غفلت کا معنی کیا، اللہ کو بھول جائے، آخرت کو بھول جائے، موت کو بھول جائے. رستے میں نکل رہا ہے، عورتیں چل رہی ہے، اس وقت بھی اللہ ہمارے ساتھ ہے. اس وقت اگر اللہ کا استحضار ہوگا، نظر نیچی ہوگی. اگر اللہ سے غفلت ہے تو دیکھیں گے ہم. یہ ہے حب الدنیا رأس کل خطیہ. اگر استحضار ہے، زبان قابو میں رہے گی، جھوٹ نہیں بولے گا، ایسا کلمہ، ایسا لفظ نہیں نکالے گا کہ جس سے دوسرے کو ایزا پہنچے، تکلیف پہنچے، ٹھیس پہنچے، اس کے دل کو چوٹ لگے. اگر استحضار ہے، کسی پر ظلم نہیں کرے گا، غلط حرکت نہیں کرے گا، گناہ نہیں کرے گا. وہ خلاصہ کیا، غفلت سبب ہے گناہوں کی جر، اللہ سے غفلت. اب آپ ہی بتاؤ، ہر وقت جب اللہ کا استحضار ہو تو گناہ کیسے ہو سکتا؟ یہ ہے خلاصہ. اور اسی کو دوسرے الفاظ میں آپ کو بیان کروں، معرفت الہی. جس نے اللہ کو پہچان لیا، من عرف نفس فقد عرف رب. اپنے آپ کو پہچانو تو اپنے رب کو پہچان. تو دوسرے الفاظ میں معرفت جس کو حاصل ہو گئی. اور ایک بات یاد رکھنا، آپ کہیں گے قرآن حدیث کی بات بیان کرو. یہ جو ہمارے بزرگوں نے بیان فرمایا، قرآن حدیث کی روشنی میں بیان. ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں، مجھے 14 سال کی خدمت میں یہی چیز حکیم الامت نے عطا فرمائی، اور حکیم الامت نے جب مجھے عطا فرمائی اس وقت یوں فرمایا، یہ مجھے حاجی امداد اللہ نے عطا فرمائی، اور انہوں نے یوں فرمایا کہ حاجی صاحب نے قرآن حدیث کا نچوڑ بیان کر دیا. تو یہ سند گویا اصل بات حاجی صاحب کی. اور واقعیتاً اللہ تعالیٰ نے حاجی صاحب کو وہابی علوم دی. قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کا نام سنو، بانی دارالعلوم دیوبند. ان کا علم یوں سمجھو سمندر. ان کا علم سمجھنا بڑے بڑے علماء کے لیے مشکل تھا. اردو کتاب کو حل کرنا واقعیتاً علماء کے لیے بھی مشکل. ان کی ایک کتاب ہے آب حیات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ثابت کی ہے. ہمارا عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہے قبر میں، لیکن وہ حیات الگ ہے، حیات برزخی، حیات دنیاوی نہیں کہ جس طرح ہم ابھی بیٹھے ہیں بول رہے ہیں اس طرح قبر میں بیٹھے ہیں کھانا سامنے آ رہا ہے، ایسا نہیں. حیات دنیاوی سے بھی زیادہ قوی برزخی حیات. قاسم نانوتوی نے خود سمجھا اس بات، پورا رسالہ لکھا اس پر. تحذیر الناس ان انکاری اخباری ابن عباس ان حدیث ابن عباس. یہ رسالے کا نام شاید ایسا ہی ہے. بہت دقیق ہے.
تو آب حیات ان کی ایک کتاب ہے اردو میں. علامہ شبیر احمد عثمانی شیخ الحدیث دیوبند، بڑے بڑے علماء کے استاد، علی طیب صاحب کے استاد، بڑے بڑے عجیب و غریب ان کا علم. سمندر بہتا تھا جب وہ بیان کرتے، ایسا لگے باتیں نکلتی رہے، سناٹا چھا جاتا تھا پورے مجمع کے اندر. وہ فرماتے ہیں آب حیات کا میں نے 17 مرتبہ مطالعہ کیا، پھر بھی کچھ مقامات ایسے ہیں جو سمجھ میں نہیں آتے. وہ خود کتنے بڑے عالم. ان کی جو کتاب ہے فتح الملہم، علوم کا سمندر بہتا ہے. وہ فرماتے ہیں تو ہمارا شمع کا کیا شمار. ہم جیسے ایک صفحہ حل نہیں کر سکتے، ایک صفحہ. وہ قاری طیب صاحب فرماتے ہیں کہ جب ہم مثنوی شریف پڑھتے ہیں حاجی امداد اللہ کے پاس تو وہ علوم ان کی زبان سے نکلتے ہیں، ان کو سمجھنے کے لیے میرا پسینہ چھوٹ جاتا ہے. آپ اندازہ لگاؤ حاجی صاحب کا کیا علم ہوگا. حالانکہ پورے عالم نہیں تھے، 1-2 سال پر بس. کیسے علوم ہوں گے وہ اللہ کی طرف سے من جانے. شیخ ماں قاسم نانوتوی کو سمجھنا مشکل تھا. تو حاجی صاحب نے یہ بات بیان فرمائی. کیا بیان فرمایا؟ خلاصہ، تمام نعمتوں میں سب سے بڑی اگر کوئی نعمت ہے تو استحضار الہی. یہ جس کو نصیب ہو گیا سب سے بڑی نعمت مل گئی اس کو. قرآن سے بھی نکل، حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے نکالا. ایک حدیث ہے قدسی. حدیث قدسی کہتے ہیں جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے بیان فرمائے. اللہ کے رسول یوں فرمائے کہ اللہ ایسا فرماتا ہے، اس کو حدیث قدسی ہے. اور عام حدیث صحابی یوں فرماوے کہ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا، وہ عام حدیث. یہ حدیث اس کا درجہ اونچا ہے. خود حکیم الامت حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ بیان فرماتے ایک حدیث ہے، اگرچہ اس حدیث پر محدثین نے کلام کیا ہے، لیکن اگر اس کی تائید ہو جاوے دوسری حدیث سے یا قرآن سے تو کوئی حرج کی بات نہیں اس کے بیان کرنے میں. اس لیے میں بیان کرتا ہوں، ورنہ میں بیان نہ کرتا. حضرت تھانوی نے یہ بات نہ بیان فرمائی ہوتی تو. فرماتے ہیں حدیث قدسی، اللہ فرماتے ہیں کنتو کنزن مخفیہ، میں ایک مخفی خزانہ تھا. فخلقت الخلق لکی اعرف، میں نے مخلوق پیدا کی تاکہ میری پہچان، میری معرفت. یہ حدیث حضرت نے خود فرمایا اس حدیث میں کلام ہے، لیکن تائید ہے قرآن کی آیت سے. حاجی صاحب نے بھی یہ بات بیان فرمائی. قرآن کی آیت کون سی؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. مفسر قرآن امام مفسر قاضی حضرت مجاہد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کی تفسیر میں لیعرفون، لیعبدون ای لیعرفون، میں نے انسان اور جناتوں کو عبادت کے لیے پیدا فرمایا، یعنی میری معرفت کے لیے. اور یہ قول قابل قبول ہے امام مجاہد. اس سے تائید ہو گئی اس حدیث کی. تو اس سے یوں پتا چلا اللہ نے مخلوق جو پیدا فرمائی اپنی معرفت کے لیے، اپنی پہچان کے لیے. مجھے پہچانو میں کون ہوں. میں مختصر الفاظ میں کہتا ہوں میں کون ہوں. دنیا کے درخت کا پتا ہل نہیں سکتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے.
اب آپ ہی بتاؤ، پتہ نہیں ہلتا اللہ کے ارادے کے بغیر، تو ہمارا کام، ہمارا قدم، جو کچھ ہم دنیا میں کرتے ہیں یا جو کچھ ہوتا ہے، نفع نقصان جو کچھ بھی ہوتا ہے، اللہ کے ارادے سے. یہ اگر ہمارا یقین بن جاوے، صرف علم نہیں، صرف علم نہیں، علم پر عمل نہ ہو تو لاش ہے. امام غزالی فرماتے صرف علم ہو جنون ہے، عمل نہ ہو واقعیتاً جنون ہے یہ. اور کیا فرمایا معلوم؟ عمل ہو علم نہ ہو. غور سننا، عمل تو بہت کرتے ہیں لیکن علم ہی نہیں ہے، بس ایسے ہی دیکھا دیکھی کر لیتے، لاش ہے. علم بلا عمل جنون و عمل بلا علم لاش ہے. امام غزالی فرماتے اس لیے عمل ضروری ہے. تو علم کے ساتھ عمل، یہ صحیح معنوں میں معرفت. تو حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس سے تائید ہو گئی یعرف معرفت. تو معرفت کسے کہتے ہیں؟ صرف علم کا نام نہیں. میں جانتا ہوں اللہ قادر ہے، اللہ قوت والا ہے، اللہ قدرت والا ہے. اللہ خود فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، یہ تو بالکل صحیح ہے، اس میں کوئی کلام نہیں ہے. بخاری شریف کی حضرت ابو ذر، لمبی حدیث ہے، اس حدیث میں 10 باتیں بیان فرمائی ہے، بڑی تفصیل طلب ہے. ایک بات صرف میں بیان کرتا ہوں. اللہ فرماتے ہیں ساری دنیا کے انسان اور جنات ایک میدان میں جمع ہو جائے، جو کچھ ان کے پاس طاقت ہو، ہتھیار ہو، وہ لے کر جمع ہو جائے. میں اکیلا سامنے، میرا بال نہیں بیکا کر سب ایٹم بم لے کر کھڑے ہو جائے، میزائل لے کر کھڑے، فائٹر ومان لے کر کھڑے ہو جائے اللہ کے مقابلے میں. اللہ فرماتے ہیں ایک حال نہیں دے، یعنی ذرہ برابر میں نہ نقصان نہیں کر سکتا، سب کو میں ایک لمحے میں ہلاک کر سکتا ہوں. یہ ہے میری طاقت، پہچانو یہ اللہ کی معرفت. ایک پتہ نہیں ہل سکتا اللہ کے حکم کے بغیر. جو کچھ دنیا میں ہوتا ہے نفع یا نقصان سب اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. اس کے مطابق ہماری زندگی بننی چاہیے. یہ ہے یقین، اور اسی کو بولتے ہیں معرفت، اور اسی کو بولتے ہیں بشاشت ایمانی، اور اسی کو بولتے ہیں حال، اور اسی کو بولتے ہیں انشراح. یہ 5 الفاظ کہے حضرت تھانوی نے. یہ ہونا چاہیے تو معرفت. تو فرماتے ہیں سب سے بڑی نعمت استحضار. استحضار کو دوسرے الفاظ میں نے کہا معرفت، اسی کو میں نے تیسرے لفظ میں کہا بشاشت ایمانی، چوتھا لفظ یقین، 5واں لفظ ایمان. صحابہ فرماتے ہیں تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن. پہلے ایمان سیکھا ہم نے، پہلے یقین بنایا، پھر قرآن سیکھا. حالات آئے، زبردست حالات، کوئی نہیں چھین سکا ان کے ایمان کو. سب کو پتا ہے حالات صحابہ کے. تو معرفت جب حاصل ہو جائے سب سے بڑی نعمت ہے. واللہ میں کہتا ہوں اللہ کی معرفت نصیب ہو جاوے، جو آدمی اس کا یہ حال ہو جاوے، ہر وقت اللہ مجھے دیکھتا ہے، چاہے میں تنہائی میں ہوں، چاہے میں جلوت میں ہوں، چاہے میں مسجد میں ہوں، چاہے میں بازار میں ہوں، چاہے میں سفر میں ہوں، چاہے میں حضر میں ہوں، چاہے میں بیوی کے ساتھ ہوں، چاہے میں کہیں بھی ہوں، چاہے میں بیت الخلا میں ہوں، غسل خانے میں ہوں، اندھیری کوٹھری میں ہوں، چاہے میں دوستوں کی محفل میں ہوں، چاہے کہیں بھی ہوں، میں چاہے میں دکان میں ہوں، شاپ میں ہوں، چاہے میں خریدنے کے لیے گیا ہوں، اللہ میرے ساتھ ہر وقت ہے. اللہ کا علم ہے، اور ہر وقت یوں سمجھو آج کل کی مثال میں ہمارے ساتھ، ہر ایک کے ساتھ CC کیمرہ لگا ہوا. کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے
उस कैमरे में रिकॉर्ड न होता हो। ये हासिल करो, ये जिसको हासिल हो गया सबसे बड़ी और ये मिलता है अल्लाह की सोहबत में। ये बीच में जिमनन कह दी, ऐसे नहीं मिला। आप कहेंगे कहां से कहा? अल्लाह ने कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कुनू मअस्सादिक़ीन। अल्लाह फरमाते सच्चों के साथ रहो तो ये मिलेगा। अल्लामा रूमी फरमाते यक ज़माना सोहबते बा औलिया बेहतर अज सद साला इबादत बेरिया। एक जमाना, एक मजलिस अगर मिल जावे अल्लाह वाले की सोहबत में, फरमाते हैं 100 साल की इबादत इखलास के साथ बेरिया हो, इससे भी बेहतर। हज़रत थानवी फरमाते हैं कि मैं कहता हूं 1,00,000 साल इबादत से बेहतर। इसकी वजह भी बयान, अल्लाह वालों की सोहबत की बरकत से। वो कैसे हैं? उमुन्नास लायश का जलीसुहु, ऐसे लोग हैं कि इनके पास बैठने वाला बदबख्त नहीं होता। बदबख्त किसे कहते मालूम? मरते वक्त कलिमा छीन लिया, सो ये खात्मा। इस हदीस से इन्होंने निकाला अल्लाह की सोहबत की बरकत से अल्लाह इसको नेक वक्त बनाता है, चाहे उसकी जिंदगी कैसी ही गुनाह वाली क्यों ना हो, लेकिन अल्लाह ताला उस अल्लाह वाले की सोहबत की बरकत से उनके सदके में मरते वक्त कलिमा नसीब। बहुत वाकयात है, लेकिन एक मजलिस में मैं नहीं बयान कर सकता, सिर्फ इशारा कर सकता हूं। चाहे बड़ा सा बड़ा आलिम क्यों ना हो, सोहबत नहीं मिली, खुशकाली। इमाम राजी रहमतुल्लाह कितने बड़े मुफस्सिर, तफसीर कबीर इन्होंने लिखी, ऐसी तफसीर आज तक किसी ने। वो उस जमाने में एक बुजुर्ग थे हजरत नजमुद्दीन कुबरा रहमतुल्लाह अलैह, थोड़ी देर सोहबत में गए थे तो तवज्जो की इन्होंने, तो धुआं निकल रहा था। मालूम नहीं कैसे लोग होंगे, आजकल हमें ये बातें समझ में नहीं आ सकती, थे बिल्कुल यकीनी बात। फरमाया ये क्या है कि मैं ज़ाहिर उलूम निकाल रहा हूं और बातिनी उलूम इल्का कर, लेकिन हजरत ना 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 ना, इसके लिए तो मैंने रात दिन एक किए हैं, कितनी मेहनत की है इस फलसफे को हासिल करने के लिए। मैं नहीं चाहता, लेकिन आपकी मर्जी, आप जाने, ये तो निकालना ही पड़ेगा। तो बातिनी उलूम आएंगी, रूहानी उलूम आए ना कहा, लेकिन थोड़ी देर बैठे रहे बस। अल्लाह का करना, वक्त गुजर गए, काफी साल हो गए। इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह मरदुल वफात में, बस ये ऐसी बीमारी कि जिसमें वफात हुई थी, ऐसे वक्त में शैतान का हमला होता है, खतरनाक। ये तो हदीस में भी, अगर इस शैतान के हमले से बचना हो तो हर वुजू के वक्त पाबंदी से मिसवाक करो, बच जाओ। इतना आसान अमल है, लेकिन इसकी जो फजीलत, ये अल्लाह की रजामंदी का सब, अल्लाह राजी जो हर वुजू के वक्त मिसवाक। और ये सबसे बड़ी नेमत है अल्लाह की रजामंदी, वरिद्वानुम मिनल्लाहि अकबर, जन्नत से भी वो हासिल होगी मिसवाक से, और मरते वक्त कलिमा नसीब, चाहे वो कैसा ही क्यों ना हो, मिसवाक की। और दूसरी बात ये कर लो, अजान के बाद का जवाब। उलमा फरमाते हैं गारंटी के साथ कि इंशाअल्लाह उसने खात्मा हो। बहुत वाकयात है इस पर। तो इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह थोड़ी देर बैठे थे, बहुत बड़े एक नजम, लेकिन हमारे बादशाहों ने
کسی کو نہیں چھوڑا. عباسی حکومت تھی اس زمانے کا میں واقعہ بیان. انہوں نے جو ظلم کیا ہے یہ سب تاریخی باتیں ہیں, وقت چاہیے اس کے لیے. تو چلے گئے, نہ کہا یہ علم مجھے نہیں حاصل کرنا, اگر یہ ظاہری علم میرا ختم ہو جاتا ہے. چلے گئے. جب آئے واپس مرض الوفات, شیطان آیا. یاد رکھنا جتنا بڑا عالم اس کے ساتھ اتنا ہی بڑا شیطان. کیوں؟ عالم کے ساتھ, علم کے ساتھ اس کو مناظرہ کرنا ہے, مقابلہ کرنا. جتنا بڑا عالم ہوگا اتنا بڑا شیطان. اتنا بڑا عالم, شیطان کو معمولی مت سمجھنا, بہت بڑا عالم ہے, بہت بڑا عارف باللہ ہے, بہت بڑا عامل ہے, عمل کرنے والا. صرف ایک چیز نہیں ہے بس اس کے پاس, عاشق نہیں. تین عین ہے اس کے اندر. عابد ہے, عالم ہے, عارف ہے, عاشق نہیں ہے وہ. اور ضرورت ہے عاشق کی. اور ابھی جو میں بیان کر رہا ہوں عشق کی باتیں بیان کر رہا ہوں. عاشق بن جاؤ اللہ کی. یہ ہے, صرف عالم نہیں, صرف عارف باللہ نہیں, صرف عبادت نہیں, عاشق. تو آیا امام راضی کے پاس. امام راضی سے کہا اللہ کتنے؟ ایک. دلیل کیا؟ دلیل بیان کی. شیطان نے توڑ دی دلیل. دوسری دلیل بیان کی, توڑ دی. 99 دلیلیں بیان کی. ان کے بعد بس 99 دلیلیں تھی اللہ کی ایک. سب دلیلیں توڑ دی. سے آپ اندازہ لگاؤ کتنا بڑا عالم ہوگا شیطان. اب 1 منٹ کی دیر ہے انتقال میں. امام راضی کو شک ہو گیا اللہ کی وحدانیت میں. کفر پر انتقال ہوتا, بدبختی پر انتقال ہوتا, شقی بن جاتے ہمیشہ کے لیے, جہنمی بن جاتے. 1 منٹ کا فیصلہ ہے بس. تہجد کا وقت. حضرت نجم الدین کبرا خراسان میں بیٹھے ہیں, ہزاروں کلومیٹر دور. ان کے خادم اٹھے ہیں, وضو فرما رہے ہیں, ہاتھ میں پانی لیا, دیوار پر چھڑکا زور سے, ارے کہہ دے کہ میں بغیر دلیل کے اللہ کو ایک مانتا ہوں. یہ آواز اللہ نے ہزاروں کلومیٹر امام راضی کے کانوں سے ٹکرائی, اور اسی وقت بولا کہ میں اس شیطان اللہ کو بغیر دلیل کے ایک مانتا ہوں. اتنا کہنا تھا, شیطان بھاگا اور اسی وقت انتقال. 1 منٹ میں. وہ جو خادم تھا حیران تھا. آپ کو پتا ہے پانی 5000 کلومیٹر تھا دور, دیوار پہ چھڑکا. وہ پانی کہاں آیا معلوم؟ امام راضی کے آنکھوں پر. اس کو کرامت. کرامت تو مانتے ہو نہیں, ہمارے بات بھائی ایسے ہیں تو کرامتوں کا بھی نہیں. حالانکہ اہل سنت والجماعت کے لیے ضروری ہے کرامات الاولیاء حق ماننا. قرآن میں ہے کرامتیں, اس میں ہے. یہ کیسے ان کا حضرت مریم نبیہ تو نہیں تھی نا, بغیر موسم کا پھل ملتا تھا. یہ کرامت تو ہے. کرامت نہیں ہے تو کیا ہے؟ بہت ساری کرامت ہے. حدیثوں میں تو پورے باب ہے, ابواب ہے. کرامت کا انکار نہیں کر سکتے. کرامت یعنی خرق عادت, جو عام طور پر عادت نہ ہوتا ہو, وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے, اللہ کرتا ہے اس ولی کی ولایت کو ظاہر کرنے کے لیے, تاکہ لوگوں کو پتا چلے یہ میرا دوست ہے. تو اللہ تعالیٰ ایسی چیزوں کو ظاہر فرماتا ہے ان کے ہاتھوں سے, جس طرح انبیاء کے ہاتھوں سے اللہ تعالیٰ معجزات کو ظاہر فرماتا ہے. اس کو معجزہ بولتے ہیں, خرق عادت. تو کرامت بھی خرق عادت ہے, انکار نہیں کر سکتے آپ. لیکن ہمارے بعض بھائی معلوم نہیں, ایسا جنون ہے ان کو, کتنی باتوں کا انکار کرتے. مجھے خطرہ ہے ایمان کا, اللہ بچا. پانی 5000 کلومیٹر سے یہاں آیا. امام راضی نے خود آواز سنی. یہ آواز تو پہچانے ہوئی ہے.
حضرت عمر نے ممبر پر بیٹھ کے یا ساری الجبل، وہاں آواز سنی تھی ہزاروں کلومیٹر دور، روم میں، روم یورپ میں، کہاں مدینہ پاک اور کہاں یورپ، خطبے کے بیچ میں صحابہ دنکی کیا بول رہے ہیں حضرت عمر. لشکر جب واپس آیا انہوں نے خود کہا ہم نے حضرت عمر کی آواز سنی کہ پہاڑ کو دیکھو، پہاڑ کے پیچھے دشمن بیٹھا ہے. ہم نے فوراً پہاڑ کو پیچھے کیا، پہاڑ دیکھا تو دشمن بھاگ. اسی بنا پر فتح ہوئی تھی. یہ کرامت. اللہ قادر ہے. کرامت کا انکار گویا اللہ کی قدرت کا انکار. اللہ بچاوے. واقعی ہمیشہ یاد رکھنا، آپ لوگوں سے میں ایک چھوٹا منہ ہے، میرے استاد بھی بیٹھے ہیں، پھر بھی میں کہتا ہوں کبھی بھی اللہ والوں کی صحبت نہ چھوڑ، چاہے وہ عالم ہو، وہ اللہ والا ہی ہے. ہر وقت قال اللہ قال رسول. انشاءاللہ یہ صحبت رنگ لائے گی. سب سے بڑا رنگ کون سا؟ ایمان پر کھا. اس سے بڑی کیا بات؟ بڑے بڑے اللہ والے بس ان کو ایک ہی چیز کا اندیشہ، خطرہ، اس نے کھاتا. ایک مختصر واقعہ ضمناً میں کہہ دوں، ستانوی نے سنا. ایک بہت بڑے اللہ والے تھے، لیکن بیچارے کی داڑھی یہاں سے بس تھوڑی تھی، چھوٹی سی. ایک بڑھیا بہت ان کو مذاق کرتی تھی کہ وہ بزرگ بنا ہوا ہے، داڑھی کا تو ٹھکانا نہیں، تیری داڑھی سے تو میرے بکری کی داڑھی اچھی ہے. کچھ نہیں بول، نیچے دیکھ کر. اللہ والے ایسے جواب نہیں دے. صبر، یہ حسن اخلاق. روزانہ بس یہ اس کا دن تھا اس بڑھیا کا. حضرت نے فرمایا انتقال کے الحمدللہ میری موت کلمے پر آئی، ایمان پر. اپنے مریدوں سے کہا میرا جنازہ اس بڑھیا کے گھر کے پاس سے لے چل، اور اس کا جب دروازہ آوے تو جنازہ کھڑے رہے، چلتے مت رہے. وہاں پہنچے، کھڑا رہا. وصیت تھی. حضرت کفن میں سے باہر نکلے، سب نے اپنی نظروں سے دیکھ. میں نہ سنا تھا، اگر حضرت تھانوی نے نہ سنایا ہوتا تو یہ واقعہ حضرت تھانوی نے سنا، تو میں نے خود سنا اپنے کانوں سے. میرے شیخ حضرت محمد سی اللہ نور اللہ مرقدہ سے ان کی مجلس میں یہ واقعہ. وہ بزرگ جو جنازہ تھا، ڈولی بیٹھے لوگ، ایک ٹولہ تھا کافی میں. انہوں نے زور سے آواز لگائی اے بڑھیا باہر نکل. سب سن رہے، سناٹا چھا گیا. بڑھیا آئی. یہ کیا ہو؟ آج تیرے بکرے کی داڑھی سے میری داڑھی اچھی ہے. یہ کہہ کر سو گئے. فرمایا ایسا کیوں ہو؟ تو کسی کو خواب میں بتا. اس لیے میں نے کیا کہ زندگی میں وہ مجھے کہا کرتی تھی میں صبر کرتا، مجھے اپنی موت کا بھروسہ نہیں، معلوم نہیں میری موت کس پر آئی. اگر ایمان پر نہیں آئی تو واقعیتاً اس کا بکرا مجھ سے اچھا ہے. یہ تو میں نے بکری کی بات کی نا. حضرت تھانوی تو فرماتے ہیں مجھ سے کتا بھی اچھا. کسی نے فرمایا حضرت ایسی بات بیان کرتے کہ ہاں. کیوں؟ اس لیے کہ مجھے پتا نہیں مستقبل موت کا کیسی موت آوے، اور وہ تو جانور ہے، اس کا کوئی حساب نہیں ہوگا، وہ جہنم میں نہیں جاوے گا. اور مجھے ڈر لگا ہے کہ سوء خاتمہ نہ ہو، اس لیے میں کہتا ہوں معال کے اعتبار سے کتا مجھ سے اچھا ہے. جب تک یہ کیفیت پیدا نہیں ہوگی، یاد رکھنا، اب دوسرے بزرگ بیان فرماتے جب تک انسان کی یہ کیفیت نہ ہو کہ اپنے آپ کو کتے سے بھی بدتر نہ سمجھے، وہاں تک وہ اللہ والا ہو ہی نہیں سکتا. گارنٹی کے ساتھ بیان فرمائی. جو اپنے آپ کو اچھا سمجھے وہ اللہ کا ولی ہو ہی نہیں سکتا. اپنے آپ کو کتے سے بھی بدتر سمجھو
عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، یہ میں نے قول خود دیکھا ہے، صحابی رسول ہے، اور جن کے بارے میں گواہی دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عبداللہ جو کچھ کا اس کو لے لو، خذو ما آتاکم، میری حدیث سمجھو۔ اسی لیے ہم جو حنفی مسلک والے ہیں، ان کا سارا جو مدار ہے مسلک کا، مسائل کا، عبداللہ بن مسعود کی روایت پر ہے۔ ہمارا یہ جو مسلک ہے حنفی، ساری مطلب کی روایت ہے عبداللہ بن مسعود کی، اور ان کے بارے میں گواہی دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ جو بیان کرے قبول کر لو، انکار مت کرنا، وہ میرا عمل ہے۔ وہ فرماتے ہیں ہر وقت خادم رسول سفر کے، حضر کے، گھر کے، باہر کے، ہر جگہ کے، تکیہ آپ کے پاس، جوتے مبارک آپ کے پاس، مسواک آپ کے پاس، عبداللہ بن مسعود کے پاس، ہر وقت گھر میں آنا جانا۔ ابو موسیٰ اشعری تو یوں فرماتے ہیں کتنی مدت تک تو ہم یوں سمجھے کہ عبداللہ بن مسعود اہل بیت میں سے، اتنا تعلق تھا۔ وہ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں مجھے ڈر لگتا ہے میں کسی کتے کی مذاق کروں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ مجھے کتا بنا۔ کتے کی، ہم تو انسانوں کی مذاق، ارے اللہ والوں کی مذاق، بزرگوں کی مذاق، علماء کی مذاق، طلباء کی مذاق، کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نسلوں میں سے علم کو اٹھا لیتا ہے، ان کی نسل میں عالم نہیں ہوتا۔ اگر کوئی بن گیا خادم، خدمت نہیں کر سکتا وہ دین کی، بہت خطرناک ہوئی ہے۔ یہ میں اثر بیان کرتا ہوں، اثر کسے کہتے ہیں؟ صحابہ کی باتوں کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو حدیث، آثار صحابہ میں ہی سب باتیں۔ تو وہ بزرگ نے فرمایا مجھے پتا نہیں تھا میرا خاتمہ کیسا ہو، لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے میرا خاتمہ ایمان پر فرمایا، اب مجھے اطمینان، اب میں اس کے بکرے سے بہتر۔ تو یہ بات، تو خاتمے کا بڑا اندیشہ، معلوم نہیں بات کہاں سے کہاں پہنچی، پون گھنٹہ ہوا، وہ باتیں تو نہیں ہوئی ہے جی، آئی ہی نہیں، معلوم نہیں کب آئے۔ چلو اتنا بھی اللہ نے کہا، جو میں نے کہا تھا سب سے بڑی نعمت اللہ کا دھیان، استحضاء، معرفت، اور سب سے بڑی جو اگر کوئی بیماری ہے، مصیبت ہے، اس سے بڑی غفلت، اللہ سے غفلت۔ جو کچھ دنیا میں گناہ ہوتا ہے غفلت کی، استحضار ہوگا، واللہ میں کہتا ہوں پھر بعد میں دیکھنا کیسی زندگی۔ حضرت نے فرمایا، میں نے شروع میں کہہ دیا، دل پہ گویا برف، سکون ملے، دنیا کے مسائل حل ہوں گے، قسم کھا کے فرمایا حل نہ ہو میں اس کا۔ آج کل ہمارے کتنے مسائل ہیں، گھر کا مسئلہ، اولاد کا مسئلہ، روزی کا مسئلہ، اولاد کا نکاح کا مسئلہ، فرما برداری کا مسئلہ، روزگار کا مسئلہ، کتنے مسائل ہیں واللہ، اس پر عمل۔ وہ بات نہیں آئی ابھی، لیکن پون گھنٹہ ہو گیا، جو بھی ہو اللہ نے جو کہنے کی توفیق عطا فرمائی، اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق دے۔ آئندہ جب کبھی اللہ مقدر فرمائے گا انشاءاللہ آگے کی بات میں بیان کروں، اللہ توفیق دے اور عمل کی توفیق۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔